40वां सूरा है। कुरान पाक गुजरांवाला से नहीं आया, आपकी सामने मस्जिद है ना, उसमें से आया। और 23 नंबर आयत है। हस्ब इस्तिताअत इल्म और बाफैज़ान खाजगान मेरी कोशिश होगी कि ये आयत जब मेरे हलक से निकले तो आपके सीने में उतर जाए और कुरान के इन लफ्ज़ों की बरकत से आप सब का सीना मदीना हो जाए। बेटा आप फिर आवाज़ बंद कर देते हैं, आवाज़ को वहीं रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। आयत खत नहीं हुई, आगे है वमन यक़्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना। आयत अभी भी ख़त्म नहीं हुई और आप चुप हैं। नहीं आप नहीं, मैं खिताब ही नहीं करूँगा अगर आप इसी तरह चुप रहते हैं। मैं दोबारा आयत शुरू कर रहा हूँ। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा वमन यक़्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाहा गफ़ूरुन शकूरू। आयत यहाँ पूरी हो गई है। आप माइक लें और मेरे पास आ जाएं, ज़रा यहाँ से देख के पढ़ दें ये क्या लिखा हुआ। उर्दू पढ़ेंगे ना? आज आ जाए भाई। नकाबत रह गई है ना तो साथ खिताबत क्यों हो जाती है? दो बंदे इकट्ठे होकर नकाबत कर सकते हैं तो तकरीर भी कर सकते हैं। लो बेटा यहाँ से पढ़े, ये क्या लिखा हुआ है? ये इससे मुराद, एक तो ये है कि मुराद इसको सादा करो, माइक सादा करो। ये पकड़ जी सीधे हो जाए, यहाँ से पढ़े, पकड़ पढ़े क्या लिख, खड़े हो जाए गिरना यहाँ से ये सुनो भाई क्या पढ़ते हैं। एक तो ये है कि इससे मुराद हजरत अली, रुक जाए, स्पीकर सादा करो, माइक सादा करो इनका, दोबारा पढ़ो। एक तो ये है कि इससे मुराद हजरत अली, रुक जाए व हजरत फातिमा। रुक जाए। क्या नाम है नकीबी महफिल का? काशिफ नवाज साहब कुरान हाथ में पकड़ के खड़े हैं। बंदा कुरान चुप के खलो गया, तुसी चुप बैठे। मौलाना से बैठ पूछे, मैं सूरह माइदा पढ़ रहा हूँ, 5 नंबर सूरह, 90 नंबर आयत है। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अक़द्तुमुल अयमान। रब फरमाता है मैं पकड़ करूंगा उस बंदे की जो कसम उठा के मुकर जाएगा। जो बंदा कसम उठा के मुकर जाए, अल्लाह उसकी पकड़ करेगा, उस पे गजब आएगा। तो जो बंदा कसम उठा के मुकर जाए तो पकड़ा तो वो जाता है, तो जो कुरान उठा के खड़ा हो जाए। आपके नकीबे महफिल ने कुरान उठाया है और वो कह रहे हैं कि कुरान पाक में लिखा है, क्या लिखा है बताएं जी? हजरत अली। वो कह रहे हैं कि अल्लाह ने ना, अभी जो आयत पढ़ी गई है ना, अल्लाह ने ना इस आयत में अली का जिक्र किया। नहीं मैं नहीं पढ़ रहा, आपके नकीबे महफिल आपके इलाके के हैं। मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि अल्लाह ने ना इस आयत में मौला अली का जिक्र किया है। आगे क्या लिखा है? हजरत अली व हजरत फातिमा। लो सुन लो, वो कह रहे हैं कि अल्लाह ने मुस्तफ़ा की बेटी का जिक्र किया। आगे क्या लिखा है? वह हसनैन करीमैन। कह रहे हैं कि अल्लाह ने ना इस आयत में हजरत इमाम हसन का जिक्र किया है और इमाम हुसैन का जिक्र। मुस्तफ़ा का घर है, मुर्तज़ा की बात है,
सैयदा की बात है, हसन की बात है, इमाम हुसैन की बात है, करने वाला अल्लाह है, किताब कुरान है, अल्लाह जिक्र अल्लाह कर रहा है, हैं 5 जिनका कर रहा है, इन्हें तन कहते हैं, जिनका जिक्र अल्लाह करे वो पाक हैं, इसी को हम 5 तन पाक। आपका काम नहीं है, आपने सिर्फ कुरान पढ़ना है और आपने सिर्फ हमारी तकरीर करनी है बस। बिस्मिल्लाह। आपने अपना आप ही नहीं करना और ये भी नहीं करना, कुछ नहीं करना। आपने माइक नहीं इस्तेमाल करना, आपको मैं जब अर्ज करूंगा आपने माइक तब इस्तेमाल करना है। एक दफा सुभान अल्लाह का। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं कि 5 तन हैं जिनका जाकिर अल्लाह है। जिक्र कौन कर रहा है? अब नसीब जुबान चुप है, अल्लाह का नाम लो। कौन जिक्र कर रहा है? अल्लाह जिक्र कर रहा है और कुरान में लिखा हुआ है जिनका कर रहा है वो 5 हैं, इन्हीं को 5 तन पाक कहते हैं। अब हम पे नाराज कोई ना हो कि 5 तन पाक कहाँ से ले आए हैं। अगर कोई पूछे कहाँ से लाए हो, कहना कुरान से लाए। तो अल्लाह ने नमाजें नहीं पढ़ी, हमसे पढ़वाई है। अल्लाह ने रोजे नहीं रखे, हमसे रखवाए हैं। अल्लाह ने हज नहीं कराया, हमसे करवाया है। ज़कात नहीं दी, अल्लाह ने हमसे दिलवाई है। मिन्नत करता हूं मैं अपने रब की बारगाह में, सारा दीन हम पे छोड़ रखा है। एक मोहम्मद का घर था, वो भी हम पे छोड़ दे, खुद क्यों कर रहा है? कुदरत की आवाज आती है, जमाने वालों नमाजें आसान हैं, अली का जिक्र मुश्किल है। बंदों पे नहीं छोड़ रहा, या अल्लाह के कर लेता हूं या फरिश्तों से करवा लेता। इसी को कहते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। जिसे समझ आ गई है वो सुभान अल्लाह। रात बीत गई, सारी रात हो गई आपको बैठे हुए, इशा पढ़ के आप बैठे हैं। मुझे जरा टाइम बताइएगा किबला अभी साहब, टाइम क्या हो गया है? 12:39 तक आपने अली अली किया। 12:39 पे कुरान खोल के मैं आपको बता रहा हूं, आप चुप करो, अल्लाह अली अली कर रहा है। अल्लाह बोले नहीं सारे, अल्लाह। हाँ, तो हम भी तो गुनाहगार हैं, हम भी तो अली अली कर रहे हैं, अल्लाह भी अली अली कर रहा है। फर्क क्या है? कुदरत की आवाज आती है, जमाने वालों तुम अली अली करो तो तुम्हारे गुनाह माफ होते हैं, रब अली अली करे तो अली की शान बुलंद होती है। वो जिसे समझ आ रही, अल्लाह ने इस आयत में आले मोहम्मद का जिक्र किया है। अल्लाह ने इस आयत में आले मोहम्मद का बोले नहीं सारे, अल्लाह ने इस आयत में आले नबी का जिक्र किया है। आयत मैं पढ़ता हूँ और तर्जुमा आपके नकीब देंगे ऊपर से देख के, लेकिन तर्जुमा इनकी जुबान से सुनते हैं। मुझे दिखाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो मेरा बेटा, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, आपने यहाँ से पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, वो आयत शुरू हो गई जिसमें अल्लाह ने अली का जिक्र किया। नहीं, वो जिक्र अली शुरू हुआ जो मुस्तफा के रब ने किया। करते शुरू, ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह। जी जी, यानी जिसको अपने अमाल से नफा। नहीं, कहाँ चले गए आप? इधर देखिए ना, ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह, यहाँ से पढ़ना है एक दफा। सुभान अभी नहीं, मुझे नहीं मजा आया ना, एक दफा फिर कर। ये है वो जिसको खुशखबरी देता है अल्लाह। बस इतना ही है, इबादहू नहीं मैंने पढ़ा। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह, ये वो खुशखबरी है जो अल्लाह देता है। ठीक है, बड़े रंद बंदे बैठे हो। अच्छा, कौन सी खुशखबरी? आले मोहम्मद का जिक्र।
یا علی تیرا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے. علی کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو بولے نہیں سارے. اچھا مجھے نا علماء کے چہرے نظر آ رہے ہیں. ذالکا الذی اسم موصول واحد, یہ آیت میں ترجمے میں نہیں آیا لیکن میں ترجمہ کرنے لگا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ. ایک ٹرانسلیشن کدھر ہے حافظ صاحب, کدھر ہے حافظ صاحب؟ ذالک الذی, کلذی میں اللذان نہیں ہے, اللذین نہیں ہے, اللذی ہے. اب معنی بنے گا کائنات میں یہ وہ واحد خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے. نہیں حافظ صاحب میں آگے نہیں چل سکتا. یا تو قرآن افلا یتدبرون القرآن, افلا یتدبرون القرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدَ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر قرآن میں اختلاف ہو تو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اچھا اب قرآن میں ہزاروں خوشخبریاں ہیں جو اللہ نے دی ہیں, یعنی ہزاروں خوشخبریاں دینے والا رب آل محمد کے گھر کی باری آتی ہے تو فرماتے ہیں کائنات والو یہ واحد خوشخبری ہے جو میں دیتا ہوں. نہیں تو میں کیا سمجھوں باقی کلام کسی کا ہے, باقی قرآن تیرا نہیں, فرمایا میرا ہے. تو ساری خوشخبریاں کدھر گئیں؟ رب فرماتا ہے زمانے والو سمجھو اس خوشخبری کے صدقے میں باقی خوشخبریاں. دین میں اگر کوئی بھی خوشخبری ہے تو محمد کے گھر کے صدقے میں ہے. اسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے. ذالک الذی یبشر اللہ, آل نبی کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے. میں نہیں آگے چل سکتا, میں پھر پڑھ رہا ہوں. ذالک الذی یبشر اللہ, مصطفیٰ کے گھر کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے. آل نبی کا ذکر سرانا دے دے, آل نبی کا ذکر خوشخبری ہے. آل نبی کا ذکر بولے نہیں سارے, آل نبی کا ذکر نہیں آواز آئی, آل نبی کا ذکر یا علی تیرا ذکر خوشخبری ہے. یا علی تیرا ذکر بولو بولو, یا علی تیرا ذکر مالک تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ رب فرمایا میں منوانا چاہتا ہوں جس کے گھر میں قرآن موجود ہے علی کا ذکر سنے خوش ہو جائے. گھر قرآن موجود ہے علی کے ذکر پہ خوش ہو جائے, علی کے ذکر پہ. اب سارے بولو قرآن کا فیصلہ ہے علی کے ذکر پہ خوش ہونا. قرآن کا فیصلہ ہے علی کے ذکر پہ, سارے خوش ہیں؟ نہیں نہ, اپنی بات نہ کرو. بندے تنگ آ گئے آپ کے علی علی کرنے سے. جی بندے پریشان نہیں, بندے پریشان ہیں علی کے ذکر سے. بندے بیٹا اپنی بات نہ کرو, بات قرآن کے حکمدار کی نہیں ہو رہی, بات تو اس کی ہو رہی ہے جو علی کے ذکر سے پریشان ہے. اللہ کہتا ہے خوش ہونا ہے, بندے پریشان ہیں. دیکھو میں عرض کرتا ہوں, بہت بڑی خوشخبری ہونا تو بندے خوش نہیں ہو سکتے اگر خوشخبری دینے والا جھوٹا ہو, اس پر کوئی شک ہو. مجھے نہیں پتا آپ کے حلقے کا ایم این اے کون ہے, ایم پی اے کون ہے, لیکن اگر کوئی شرابی ہے, زانی ہے, جھوٹا ہے, جواریا ہے, وہ اگر کل اسی پنڈال میں کھڑا ہو کے کہے کل موٹر وے کا انٹرچینج یہیں سے نکال دیں گے, اتنی بڑی خوشخبری پر میں خوش ہو جاؤں گا, شارٹ کٹ ہو جائے گا. لیکن آپ سارے سر نیچے کر کے کہیں گے بکواس کرتا ہے, عادت ہے, جھوٹ بولتا ہے, جھوٹا آدمی ہے. اس کا مطلب ہے آپ نہیں خوش ہوئے اتنی بڑی خوشخبری پر, کیونکہ آپ کو دینے والے پر شک ہے نا. نہیں میں سمجھا سکتا, میں سمجھا نہیں سکتا. اچھا رک جاؤ, میں لفظ بدلتا ہوں. بندہ نیک ہے, شریف ہے, حاجی ہے, نمازی ہے, وزیر بھی ہے, اور اس نے کہا کہ کل یہاں سے موٹر وے کا انٹرچینج نکلے گا. اچھا میں تو خوش ہو جاؤں گا کہ اب اگر سمندر خان نے مجھے یاد کیا تو میں شارٹ کٹ آ جاؤں گا. لیکن جن کی ساری دکانیں سڑک میں آ گئی, زمینیں آ گئی, انہیں پھوٹی کوڑی نہ ملی, وہ تو سر پھینک کے کہیں گے روندہ خوشخبری دین نو, ساڈا تے بیڑا غرق ہو گیا ہے, ساری خوشخبری کا دیئے. بھئی اس کا مطلب ہے خوشخبری پر خوش وہ نہیں ہوتا, یا اسے خوشخبری دینے والے پر شک ہو, یا اس کا خوشخبری سے بیڑا غرق ہو رہا ہو.
جنگ والوں یہ قرآن ہے. اللہ کہتے ہیں آل محمد کا ذکر خوشخبری ہے. اللہ کہتے ہیں علی کے ذکر پر خوش ہونے. اللہ کہتے ہیں حسین کے ذکر پہ خوش ہونے. اللہ کہتے ہیں فاطمہ کے ذکر پر خوش ہونے. اب اس ذکر سے پریشان وہ ہے یا اسے اللہ پہ شک ہے یا علی کے ذکر میں اس کا بیڑا غرق ہو گیا. جس کا علی کے ذکر سے بیڑا غرق نہیں ہے وہ سبحان اللہ کہو. اسے قرآن سے جتنا پیار ہے اتنا سبحان اللہ کہو. لو بیٹا ہمیں آگے پڑھاؤ آگے ہمیں. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ فقط یہ جملہ ہے, صرف یہ دو, صرف عبادہ سبحان اللہ عبادہ اللہ اپنے بندوں کو اپنے بندے, بس اپنے بندے میں نے علی کا ذکر غیروں سے نہیں کیا, اپنوں سے. یا اللہ یہ نمازی نہیں ہے, فرمایا پھر بھی میرے اپنے ہیں. یا اللہ یہ سرائکی ہیں, داڑیاں نہیں رکھیاں, منہ سے موٹی ہیں, فرمایا پھر بھی میرے اپنے ہیں. یا اللہ گناہگار ہیں, فرمایا پھر بھی میرے اپنے ہیں. یا اللہ سرخاب کے پر لگ گئے, فرمایا زمانے والوں نہیں, جو علی کے ذکر پر خوش ہو جائے وہ میرا اپنا ہے. بیٹا اٹھ کے کھڑا ہو یار. دوبارہ شروع کریں. دوبارہ نعرہ لگا مجھے, دوبارہ نعرہ لگا. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا. اللہ نے آل محمد کا ذکر خوشخبری ان بندوں کو دی جو اس کے اپنے ہیں, لیکن شرط یہ ہے وہ آمنو ہوں. وہ کیا ہوں؟ اونچی بولو, آمنو ہوں. اب اگر ہمارے اہل تشیع دوستوں کی مجلس ہو تو ان کے ذاکر کہتے ہیں مومن قریب آ جاؤ, یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ آمنو ہم ہیں. ہمارے دوست بھائی جو سارا دن بسترے کنڈ پہ لٹکا کے پھرتے ہیں وہ سوچتے ہیں آمنو ہم ہیں. ہمارے اہل حدیث دوست سمجھتے ہیں سب مشرک ہیں, آمنو ہم ہیں. نقیب محفل آمنو پہ انگلی رکھو, سامنے ہے دیکھو, نظر آئے, الف ہے, میم, نون, واو اور الف, بنا ہی 5 سے ہے. بنا ہی 5 سے ہے. الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک جہاں بھی آمنو آئے گا 5 سے بنے گا. مجھے نہیں مزہ آیا, میں پھر کہہ رہا ہوں, ٹھنڈا بولے ہو, میں آمنو کہہ رہا ہوں, آمنو 5 سے بنتا ہے. رک جاؤ بیٹا, ٹھہرو ذرا, ٹھہر جاؤ. نقیب محفل میرا بیٹا ایک دفعہ پھر آمنو کے اوپر دیکھو, الف کے اوپر کھڑی ہے, میم کے اوپر زبر ہے, نون پہ پیش ہے, واو پہ جزم ہے, 5ویں الف پہ نہ زبر ہے, نہ زیر ہے, نہ شد ہے, نہ مد ہے, نہ جزم ہے, خالی ہے. لکھنے میں آیا ہے, پڑھنے میں نہیں آ رہا. اس کا مطلب ہے لکھنے میں 5 آئیں, پڑھنے میں 4 آئیں, پھر آمنو بنتا ہے. جسے سمجھ آئی اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں, جسے نہیں سمجھ آئی میں نہیں آگے چلنے والا. جہاں 5 آئیں ساتھ 4 آئیں, جہاں 4 آئیں ساتھ ہی 5 آئیں.
चारों को छोड़े आमनू नहीं बनता। ठंडा बोले हो, पांचों को निकाल दे आमनू नहीं बनता। इसका मतलब है सुन्नी सुन्नी हो, शिया शिया हो, लेकिन आमनू की शर्त है जहां नबी के 4 यार हो वहां पंजतन पाक हो। जहां पंजतन पाक हो वहीं नबी के 4 यार हो, इसी को आमनू कहते हैं। जीते रहो, जीते रहो। लजपाल लजपाल पीर सियाल पीर। आमनू, आमनू में पहला हरफ अलीफ है। आमनू में पहला हरफ अलीफ है। जिसे समझ आई उसे मैं सुभान अल्लाह कहता। जिसे नहीं समझ आई काका गुआची गां की तरह इधर उधर नहीं देखना, मुझे देख। आमनू में पहला हरफ अलीफ है। अलीफ है, पहले अलीफ है, पहले अलीफ है, पहले अलीफ है। अल्लाह बाद में बा मान जाए, फरमाया ना, आमनू में मनवाऊंगा अलीफ के बाद मीम करूंगा। जियो जिसे समझ आई है बात। या अल्लाह समझ आ गई है, पहले अल्लाह को मानना है फिर मुस्तफा को मानना है। आगे फरमाया आगे नून है, 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 नून है। या अल्लाह किसे मानना है? फरमाया मेरे सारे नबियों को मानना है। समझ आ गई? या अल्लाह आगे वाव है, आगे वाव है, आगे वाव है, आगे वाव है। जीते रहो बेटा। अल्लाह फरमाता है अब तुमने मेरे वलियों को माना, अब तुमने गौश की यामी पकानी है, फरीद की शक्कर खानी है, पीर सियाल के गुलाम बन जाओ। या अल्लाह आगे अलीफ है, फरमाया गुनहगार वली तक आ जाए, वली उसे अल्लाह से मिला। या अल्लाह समझाना क्या चाहता है? फरमाया जमाने वालों कुरान का फैसला है, अली का जिक्र वो करे जिसके यार 4 यारों से प्यार हो, पंजतन का नौकर हो, अल्लाह का आशिक हो, मोहम्मद का गुलाम हो, फरीद की शक्कर खाता हो, गौश की यारवी पकाता हो। अब अली अली करे ना। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह इबादहुल्लज़ीना आमनू। आगे पढ़ो। नहीं पढ़ूंगा, चुप रह गए जवान। नहीं मजा आया। उस जवानी को आग लगानी है जो कुरान के लिए नहीं बोल रही है। आमनू व अमिलुस सालिहात, व अमिलुस सालिहात, व अमिलुस सालिहात, व अमिलुस सालिहात। जनाब 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 अच्छे काम किए। ठीक है। अल्लाह कह रहा है जमाने वालों अली से उसका कोई ताल्लुक नहीं जिसकी जिंदगी में हया ना हो। रात के 2 बजे जो मुजरा लेके मोबाइल पे बैठता है उसका क्या हक है अली के साथ ताल्लुक? जिसकी आंखें नंगी औरतों से बचती नहीं है उसका क्या हक है अली से प्यार का? नहीं, मैं अल्लाह पाक हूँ, मेरे नबी का घर पाक है, मेरे नबी की औलाद पाक है, उनका जिक्र पाक है। अब इस जिक्र को करने के लिए मिंबर पर चर्सी नहीं, पाक बंदे चाहिए। जमीन पर पंगी अली अली करते नजर नहीं आने चाहिए, नमाजी चाहिए। पाक घर का जिक्र करने के लिए पाक। यार कैसे आगे चलूंगा? जोर लग गया घर का नमाज बचाने में। अब हमें नमाज का हया नहीं है तो हम अली अली कैसे करें? नबी के मिलाद से शुरू करो। अम्मा की गोद में मुस्तफा आती हैं तो सजदा करते हैं ताकि उम्मत को समझ आ जाए मोहम्मद सजदा समझाने आए। मस्जिद कूफा की मस्जिद में अगर अली शहीद होते हैं तो सजदा करते हैं और फिर तलवार का वार होता है ताकि जमाने को समझ आ जाए अली नमाज बचाने आया। जमीने करबला पर शिमर सीने पे आता है तो हुसैन फरमाते हैं पीछे हट, तू अपना काम कर, मुझे अपना काम कर, ताकि जमाने को समझ आ जाए हुसैन सैयद सजदा सजाने आया है। और अगर किसी बंदे की जिंदगी में उसका सारा टब्बर कत्ल हो जाए उसे नमाज याद नहीं रहती। अगर किसी बंदे की जिंदगी में उसके घर को आग लग जाए उसे नमाज याद नहीं रहती। अगर किसी के घर में डकैती हो जाए उसे नमाज याद नहीं रहती। अगर किसी के सर पे आंधी चढ़ रहा है, वो बच्चे संभालता है, माल संभालता है, जानवर बांधता है, उसे नमाज याद नहीं रहती। 10 मुहर्रम था,
سارا خاندان بھی قتل تھا، گھر بھی لٹا چکا تھا، گھر کو خیمے کو آگ بھی لگ چکی تھی اور آندھی بھی سر پہ آ چکی تھی۔ جلتے ہوئے خیمے میں حسین کے بیٹے نے بیماری کی حالت میں ایسا عشاء کا سجدہ دیا، ایسا عشاء کا سجدہ دیا، ایسا سجدہ تھا کہ زین العابدین کا آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکلی، انت سید الساجدین، اللہ ہم نے بڑے سجدے دیکھے ہیں پر یہ سجدے والوں میں دلہا نظر آ رہا، ہم نے اس جیسا سجدہ زمین پر نہیں دیکھا۔ اب آپ کو سمجھ آئیے، حضرت امام زین العابدین اپنے گھر میں نفل پڑھ رہے ہیں، نفل، اور چھوٹا سا شہزادہ چلتا چلتا کنویں میں جا گرا، کھوہ میں جا ڈگا، پتر کھوہ میں جا ڈگیا، رولا پہ گیا، سید کھوہ جا ڈگے، امام باقر کھوہ میں جا ڈگے نے، امام باقر شہید ہو گئے نے۔ اللہ دی قسم امام زین العابدین سلام بھی پھیرنا مناسب نہیں سمجھیا، نفل اندر لگے نے، نفل پڑھی جا رہے نے، نفلاں تو فارغ ہون تو بعد جدوں کدی سید دی نماز ختم ہوئی اتھی بے کے خشوع خضوع نال دعا مانگ دینے، اوے کاکا دعا تو فارغ ہو کے دروازہ کھولیا، بندیاں دیا چیخاں نکل گئیاں، حضور توڑا پتر شہید ہو گیا سرکار، چھوٹا جیا سید شہید ہو گیا حضور، امام باقر کھوے ڈگ پہ نے شہید ہو گئے نے۔ امام زین العابدین فرماندے نے راہ چھڑو، بیلیاں راہ چھڑیا، امام زین العابدین کھو دے کنارے تے جا کے نا کھو وچ باں ودا کے آواز دے کے فرماندے نے باقر ہاتھ بار کٹ، اندروں امام باقر نے ہاتھ بار کٹیا، امام زین العابدین نے پتر دے ہاتھے چھ ہاتھ پا کے اپنے پتر نوں باہر کر لیا، بندے قریب آگے ویندے نہیں، امام باقر دے کپڑے وچوں پانی نہیں دوڑ پہ نکل دی ہے، پریشان بندے پوچھتے نے حضور اے کی ہے؟ آپ نے فرمایا بیلیو میں او دے ولوں منہ نہیں موڑیا، انہیں میرے ولوں بھائی مولا کائنات دی صاحبزادی زنجیرہ یعنی رسیاں نال جکڑی ہے، یزید دا دربارے، ثانی زہرائے، حسین دی ماں جائیے، علی دی صاحبزادی ہے، مصطفیٰ دی دوتی ہے، یزید دا دربارے، رسیاں نال بی بی پاک جکڑیاں نے، آواز مار کے زینب فرما دیا نے کوئی ہے جیڑا میری رسیاں کھول دے وے؟ سبحان اللہ، کوئی ہے جیڑا میری رسیاں کھول دے وے؟ اللہ اکبر، کوئی ہے جیڑا زینب دی رسیاں کھولے؟ یزید دے دربار وچوں کسے بندے اٹھ کے رسیاں نہیں کھولیاں، بی بی فرماندی نے نہ کھولو رسیاں، پر رسیاں بن کے کی سمجھ دیو میری ظہر رہ جائے گی، رسیاں بن کے کی سمجھ دیو میری ظہر رہ جائے گی، میرے ویر دے گلے تے خنجر چل گیا سی، سر تن تو جدا ہو چکیا سی، لیکن میں زینب دی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی، جس محمد دی بیٹی دی ویر دے قتل تے تہجد قضا نہ ہوئے وہ دی ظہر کون چھڑا جائے گا؟ جنگ والو اگر تمہاری آنکھوں میں حیا نہیں تمہارا علی سے کوئی تعلق نہیں، اگر تمہاری جوانیاں حضرت علی اکبر کی سیرت پر نہیں تمہارا کربلا سے کوئی تعلق نہیں، جس کی زندگی میں نماز پنجگانہ نہیں ہے اس کا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رب فرما رہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کل آگے ارشاد ہوا کل 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 کل، ختم ہو گئی تقریب، بس کافی ہے، میں آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دوں گا۔ میں نے کتنے بجے شروع کی مجھے ریکارڈنگ بتائیں آپ کے پاس کتنی ہے؟ کتنا ہے جی؟ کتنا ہے بیٹا؟ ہو گیا آدھا گھنٹہ، بس کافی ہے، میرا بچہ ہے نہیں یارا سنیں، وہ آپ نے اچھا ہو گیا، کافی وقت ہو گیا یار، لفظ ہے کل، آپ چپ کریں، کیا لفظ ہے؟ کل، معنی کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے آپ بتا دیں کیا معنی ہے؟ تم فرماؤ، نبی کو آپ کہیں، آپ فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے، کیا فرماؤں میں؟ کون کسے کہہ رہا ہے؟ اللہ
मुस्तफ़ा से कह रहे हैं मोहम्मद जी मा यंतिक की जुबान खोले, जो बात मैंने शुरू की है ना आदि मैं कर गया हूं, आगे आप करो। आगे कौन सी बात? अली की। यार मैं छोड़ रहा हूं मिंबर, मैंने छोड़ दिया, दीनी तौर पे मैं आपको छोड़ चुका हूं। मैं जाना चाहता हूं, जितना लेना है आपने धक्के से निकलवाना है। सारे बोलो अली का जिक्र मुस्तफा आप शुरू करो। भाई अल्लाह मुस्तफा से कह रहे हैं मोहम्मद जी आप अली का जिक्र शुरू करो। ठंडा बोलियो मैं कैसे आगे चलूं? मेरा हबीब उठो, उठकर फातिमा का जिक्र शुरू करो, उठो हसन का जिक्र शुरू करो, उठो हुसैन का जिक्र शुरू करो, उठो अली की बात शुरू करो। मैं मिन्नत करता हूँ, आधी रात का वक्त है, अल्लाह हम तेरा कलाम पढ़ रहे हैं, हमने सुना है मौला अली कहते थे जब मेरा दिल करे मैं अल्लाह से बात करूं तो मैं मुसल्ले पर आता हूं, और जब मेरा दिल करे अल्लाह बोले और मैं सुनूं, वो मुझसे बात करे तो मैं कुरान खोलता हूं। हमने सुन लिया कि तू कह रहा है मुस्तफा आप अली का जिक्र करो, लेकिन मैं आधी रात के वक्त मिन्नत करता हूं, हमें तुझ पर एतबार है, तू नबी को दरमियान में आज ना डाल, अली का जिक्र जो छेड़ा है उसे सारा आप ही कर दे। और अगर तूने नबी से करवाना है तो दरमियान में से कुल निकाल के आयत के शुरू पे रख और नबी से कह सारा अली अली नबी ही कर दे। ये तो समझा कर क्या रहा है, आधा जिक्र आप कर रहा है, आधा नबी से करवा रहा है, आधा आप कर रहा है, आधा नबी से करवा रहा है, आधा आप कर रहा है, आधा नबी से करवा रहा है। नहीं तुम नहीं ले सकते यार, इससे जुमला बड़ा कीमती मोती है। आधा आप कर रहा है, आधा नबी से करवा रहा है, आधा आप कर रहा, अली का जिक्र अल्लाह आधा आप कर रहा है, आधा नबी से करवा रहा है। या अल्लाह सारा नबी से करवा। अल्लाह फरमाता है अगर मैंने सारा नबी से करवाया तो मौलवी कान के साथ मुंह लगा के कहे थे मोहम्मद का अपना था ना उसकी करते रहे। मैं अल्लाह अली का जिक्र आधा खुद करूंगा, आधा नबी से करवाऊंगा, ताकि बंदे तरावियों के अलावा जब भी कुरान खोल कर पढ़े उन्हें समझ आ जाए अली का जिक्र शिरक नहीं, बिदअत नहीं, हराम नहीं, सुन्नत मुस्तफा भी है, सुन्नत खुदा भी है। आपको समझ आ रही है? जिसे जितनी आई है उतना सुभान अल्लाह कहो। देखिए अब दरमियान में से आपने हजरत सुल्तानी साहब से सुन लिया, ठीक है ना? अब मैं दरमियान में से तर्जमा नहीं दूंगा तो सीने की खिड़कियां फट जाएंगी, इसलिए मैं तर्जमा नहीं कर रहा। अब बात यह है सारे दीन के अजर का मसला है। चुप रह गए। ओए काका जवान बच्चे सर उठाओ और तवज्जो से कुरान सुनो। देखो टोपी मुझे दे दो, जितनी कीमत होगी उतनी दूंगा, रेट लगवाऊंगा, पता करूंगा कितने की है, उतनी कीमत पे करूंगा। असूल ये है जितने का सौदा हो कीमत उतनी होती है, जितने का सौदा होना उतनी कीमत होती है। या रसूल अल्लाह आपने क्या दिया? फरमाया नमाज। या रसूल अल्लाह अल्लाह बदले में क्या मंगवा रहा है? फरमाया अली का प्यार। बोले हो यार, इसे समझ आई? उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूं। या रसूल अल्लाह ये अल्लाह मनवाना क्या चाहता है? फरमाया अल्लाह मनवाना चाहता है बंदों से इस घर की मोहब्बत को नमाज समझा करो। इस घर की मोहब्बत को क्या समझा करो? इसे समझ आइए, सुभान अल्लाह कहो जरा। अगला जुमला वसूल करो, नमाज की जरूरत नहीं हुसैन की मोहब्बत की बराबरी कर जाए। ठंडा बोले हो, जरूरत नहीं नमाज की कि अली के प्यार की बराबरी कर जाए, इसलिए कि नमाज को अपनी कबूलियत के लिए जिनके दुरूद की मोहताजी है उन्हें आले मोहम्मद कहते हैं। समझ आई है? जिसे जितनी आई है उतना सुभान अल्लाह कहो। दरमियान में से आपको किबला सुल्तानी साहब सुना दे हैं, मैं दरमियान में से नहीं पढ़ा मैं दरमियान में से, लेकिन एक बात समझाऊंगा, अपने उलमा के साथ मशवरा करो कि अगर किसी बंदे ने ईद वाले दिन चांद रात को किसी दर्जी से कपड़े ले लिए हैं
اور کپڑے لینے کے بعد صبح عید پڑ رہا ہے اور درزی کی مزدوری نہیں دے رہا، جان بوجھ کے مزدوری نپ گیا ہے، نہیں دینا چاہتا، ظلم کر رہا ہے. علماء سے پوچھو اس کی نماز ہو گئی ہے؟ کہیں گے نہیں یار، اس نے ان کپڑوں سے نماز پڑھی ہے جس کی مزدوری اس نے ظلم کر کے نپ لی ہے. جاؤ جا کے صبح چاٹی کی لسی ٹھنڈی کر کے پی کے سبحان اللہ کہنا. تم اگر درزی کی مزدوری نپ لو تو پھر نماز نہیں ہوتی جو محمد کی نپ لے. مجھے سے سمجھ آئی ہے بات کی میں کہتا ہوں. اب وہ دین کا اجر کیا ہے؟ الا المودۃ فی القربہ. قربہ ہے فاطمہ. بڑا نام تھا سبحان اللہ ٹھنڈا کا. قربہ ہے فاطمہ. قربہ ہے فاطمہ. قربہ ہے علی. قربہ ہے حسن. قربہ ہے حسین. قربہ ہے نبی کا گھرانہ. اب کرنا کیا ہے؟ فی القربہ، مودت کے بیچ رہنے. مودت کے وچ رہنے. فی دا مانا وچ ہوندا ہے. بھائی جنی دیر اوے کاکا اوے جنی دیر وچ ہے نا انی دیر پیتا جائے گا. بھائی جنی دیر وچ ہے انی دیر کپڑا بھی صاف کر لے گا. بھائی جنی دیر وچ ہے انی دیر پانڈا بھی مانج لے گا، پانڈا بھی دھو لے گا. بھائی جنی دیر وچ ہے انی دیر پاک بھی رہے گا. بھائی جنی دیر وچ ہے انی دیر کم دا رہے گا. جس ویلے وچوں باہر ہو گیا ہن حرام ہو گیا، کسے کم دا نہیں رہ گیا. اللہ فرمایا محمد اعلان کر جنی دیر بندے تیری اولاد دی مودت دے وچ رہے نا انی دیر کم دے رہیں گے. اگر تیری اولاد دی مودت جو باہر رہ گئے کسے کم دے نہیں رہیں گے. کسے سمجھ آئیے سبحان اللہ کا. پتر سر اٹھاؤ ہے میں قرآن پاک شروع کراں. کرنا کیا ہے؟ مودت. کرنا کیا ہے؟ تو وہ کیسے کرنی ہے؟ وہ کیسے کرنی ہے؟ اوے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، نماز بعد میں پڑھنی ہے، مودت پہلے کرنی ہے. ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا. یہ بات آگے ہے، اب نیکیاں کرو، پہلے مودت کرو. نماز پڑھ کے مودت کرنی ہے آپ نے. رکھ اپنے پاس نماز اگر مودت نہیں ہے تو. مودت پہلے کر، بعد میں ٹوٹے ہوئے سجدے کر. آیت سنو وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. سامنے آ گئی آپ کے، ایک دفعہ سبحان اللہ کہو ذرا. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، اور جو نیک کام کرے إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کے بعد اگلے لفظ ہیں. اب نیک کام کرو نا، پہلے مودت کرو پھر نیک کام کرو نا. یار بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. اب پہلے عقیدہ ٹھیک کرو نا، اندر کی حالت ٹھیک کرو پھر نماز. اچھا پھر کیا ہوگا؟ نزید لہو فیہا حسنا، ہم اس کے لیے اس میں سے خوبی بڑھائیں گے. نزید لہو، ہم اسے زیادہ کریں گے. حسنا خوبصورتی کو. رب فرماندے آل محمد نال مودت کر لے پھر ٹوٹے پجے سجدے کری جا. میں وینڈ کرا کے نا، پینٹ کرا کے نا، سونے کر کے چوکے کرنا. سمجھ آ رہی ہے؟ ہوں دسو نا مودت کیویں کرنی ہے. ایک بار سبحان اللہ آکھو جی. اوے بیٹا مجھے بتاؤ مودت کیسے کرنی ہے، مجھے بتاؤ میں شروع کروں. اچھا ٹھیک ہے، پیار کرنا ہے. اور کوئی بات کرو. یہ تو بچے نے پیار کی بات کر دی ہے. آل محمد کے دشمنوں کو دشمن سمجھنا. ٹھیک ہے.
لا تجدن اشد الناس، تم نے مجھے سنا ہے پکی بات ہے، لیکن اب میں یہ ترجمہ کروں گا ہی نہیں جو تم نے سنا ہے۔ یہ پکی بات ہے، اس نے مجھے سنا ہے، لیکن میں اب یہ ترجمہ نہیں دوں گا جو اس نے سنا ہے۔ میرے پاس آیتیں ختم نہیں ہوئی، اس نے جہاں بھی سنا ہے ایک آیت کو سنا ہے۔ اب تم چپ کر جاؤ۔ اب پورا مجمع سے میرا سوال ہے، مودت کرنی ہے علی سے، بتاؤ کیسے کروں؟ ٹھیک ہے، مان لینے۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ کاش ہم قرآن پڑھیں، کاش ہم قرآن سنیں، کاش ہمارے منبر سے قرآن پڑھا جائے۔ ہم ایک آیت پڑھتے ہیں اور اسے بھی رکھ دیتے ہیں، بس قوم کو ہم آیت نہیں دیتے۔ اور میں وہ نالائق ہوں کہ اس پر میں 6 مہینے بھی جمعہ پڑھاتا رہوں، 7ویں مہینے کہوں گا اب اگلے سال پھر پڑھ لیں گے۔ ٹھنڈا بول رہے ہو یار؟ او منڈیو مودت کنج کری دیئے، دس دے کیوں نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، کچھ ہی بول۔ مچھلی کو پانی سے مودت ہے، ٹھیک ہے، سورہ روم کھولے، 30 نمبر سورہ ہے، یہ میرے سامنے کھل گئی ہے۔ 21 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، تم چپ ہو، گھر جا کے پڑھ لو۔ سبحان اللہ۔ نہیں پڑھ سکتا اس سے، آیت سامنے آ گئی۔ بیٹا سامنے بیٹھ کے سبحان اللہ نہیں کہہ رہا یار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ذرا مچھلی پانی والے اپنے پاؤں کی مٹی جما کے رکھنا، نس جانا ہے تسا ہونے سارے ہیں۔ رب جی فرما رہے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ جناب اور اس کی نشانیاں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے۔ من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، میری نشانیوں میں سے ہے کہ میں اللہ نے تواڈی ذال کو تواڈی جنس وچوں پیدا کیتا ہے۔ مبارک ہوئے، منو بھی سرائکی دا ایک لفظ آ گیا، ویسے آیا ذال ہی ہے، اس کو علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ سارے پیر بھائی بیٹھے ہیں، ٹھنڈا بولے ہو یار۔ مرد مومن کا رن مرید ہونا شان ہے، کی ہو گیا تھا؟ اوہ قرآن حکیم دا زور لگ گیا، اپنی گھر والے نال پیار کرو۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے اپنی گھر والی کی عزت کرو، اپنی گھر والی سے پیار کرو، اپنی گھر والی کے ساتھ احترام کا رشتہ رکھو۔ ان پریشان ہو گئے، اور میرے سامنے بندے بیٹھے نے، اس واسطے بندیاں والی آیت پڑھنا پیا۔ تواڈی گھر والیاں میریاں دھیاں بیٹھیاں ہوندیاں تے انہاں نوں تواڈے والی سنا دینا۔ جی ہیں پردے میں؟ تو پھر سنو، عورتوں اور مردوں کی کٹھی آیت پڑھ لیتے ہیں۔ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ فرمایا ہر عورت اپنے خامن کا لباس ہے، اور ہر خامن اپنی بیوی کا لباس ہے۔ ہر خامن اپنی بیوی کا، نہیں بولے سارے، ہر بیوی اپنے خامن کا، مردہ تو لے کے عورتوں تک سارے اچھے کپڑے پا کے کیوں آئے ہو؟ تاکہ عزت اضافہ ہوئے گا۔ پتہ چلا لباس کی ڈیوٹی ہے عزت میں اضافہ کرنا۔ قرآن پہ فرماتا ہے نہ گھر والی خامن نو ذلیل کر سکتی ہے، نہ بندہ گھر والی نو ذلیل کر سکتا ہے۔ جسے سمجھ آئیے سینے کا دور لگا کے سمجھ اے کاکا، ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں، ہمارا قرآن سے کوئی تعلق نہیں رہ گیا۔
اچھا میں عرض کر رہا تھا، واپس چلے، میں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ میں نے تمہاری گھر والی تمہاری جنس میں سے پیدا کی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ان سے آرام پاؤ، تاکہ تمہاری زندگی میں سکون آ جائے۔ وَجَعَلَ، بیٹا سن میرے بچوں، سنو، میرا بڑا لمبا سفر ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور مودت کا رشتہ بنایا ہے۔ کس کا رشتہ ہے؟ اچھی بولو۔ اب اللہ یہ میری بیوی اور میرے درمیان مودت کا رشتہ ہے کیا؟ رب فرماتا ہے مدینے سے پوچھو نا۔ آؤ بارگاہ رسالت میں چلتے ہیں، ہر بندہ اپنی اپنی بیوی اور بیوی اپنے اپنے خامن کے بارے میں مودت کا رشتہ قائم کرو۔ مالک وہ ہے کیا؟ اللہ فرماتا ہے میرا حبیب ان سے بتاؤ، ان سے کہو کہ مودت کا رشتہ حقیقت میں غیرت کا رشتہ ہوتا ہے۔ مودت کا رشتہ حقیقت میں غیرت کا رشتہ ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ، حضور ذرا کھل کے بتائیں، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ نبی فرماتے ہیں کسی خاوند کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی کی کوئی ایسی بات جو کرنے والی نہیں، وہ پرائیویٹ بات دوستوں میں بیٹھ کے کرے، یہ جائز نہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں مرد میں شیطان بولتا ہے، جب وہ غیرت کا رشتہ توڑے تو شیطان بولتا ہے اس میں۔ اب بیوی کے لیے، بیوی لئی جائز نہیں کہ خامندی کوئی ایسی گال جڑی نہیں کرن والی وہ سیلیاں نل کرے جا کے، اس نے غیرت کا رشتہ توڑ دیا۔ پتہ چلا جس کے ساتھ مودت کی جائے اس کے ساتھ غیرت کا رشتہ ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ غیرت کا رشتہ ہو اس کے خلاف نہ بھونکا جاتا ہے نہ سنا جاتا ہے۔ اسے سمجھ آئیے، چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ اس کے خلاف نہ بھونکا جاتا ہے نہ سنا جاتا ہے، اس کے خلاف بھونکنے والا بھی بے غیرت ہو جاتا ہے، بیٹھ کر سننے والا بھی بے غیرت ہو جاتا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرا حبیب ان سے کہو میں نے تمہیں نمازیں دی، میں نے تمہیں روزہ دیا، میں نے تمہیں حج دی، میں نے تمہیں زکوٰۃ دی، میں نے تمہیں بیوی کا مقام بتایا، میں نے تمہیں ماں کی شان بتائی، باپ کا مقام بتایا، بیٹی کا مقام بتایا، میں نے تمہیں کھانے کے بعد خلال کا مسئلہ بتایا، بیٹھ کر پانی پینا سکھایا، میں نے تمہیں سارا دین سکھایا۔ اب اس کا بدلہ یہ ہے کہ فاطمہ کے بارے میں نہ کوئی بکواس کرے نہ سنے، علی کے بارے میں نہ کوئی بکواس کرے نہ سنے، اور کرنے والا بھی بے غیرت ہو جائے گا، سننے والا بھی بے غیرت ہو جائے گا۔ جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ جسے قرآن سے کتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کہو۔ بڑی مسجد نہیں دیکھو، بڑی مسجد نہیں دیکھو، بڑی مسجد نہیں دیکھو، اے سی والی مسجد میں جانا ہے جمعہ پڑھنے، جمعہ پڑھنے اے سی والی مسجد میں نہیں جانا۔ اور ممبر پر مولوی بھی بے غیرت ہے، نمازی بھی، مسجد چھوٹی دیکھ پر علی کا غلام دیکھ۔ گلی گلی نگر نگر گلی گلی برائے حیدری علماء اہل سنت۔ بات محبت کی نہیں ہے، لفظ محبت کے لیے قرآن میں بڑے الفاظ ہیں، اور لفظ محبت کا روٹ ورڈ ہا اور با ہے، مادہ ہا اور با ہے، محبت کا ابا ہا اور با ہے، مودت کا ابا وا اور دال ہے۔ جب ابا ایک نہیں تو ماما ایک کیوں؟ ٹھنڈا بولے ہو یا چپ کیسے بیٹھے؟ ابا بدل جائے تو مانا بدلتا ہے۔ نوجوانوں محبت تو خود بخود ہوتی ہے،
پھر ختم بھی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. میں نے بندے دیکھے ہیں جو کہتے ہیں شاہ جی میں رہ نہیں سکتا وہ بغیر میں مر جاؤں گا رہ نہیں سکتا. 6 مہینے بعد اندر دی فون کال بھی آئے تھے بلیک لسٹ لا دیو میں دی کال بھی نہیں سننی. ایک ہی ہویا. اسے محبت کہتے ہیں جو ہوئی تھی اور ختم ہو گئی. یہ مودت ہے. اسے کرنا ہے سوچنا ہے سمجھنا ہے. اگر اس سے دور ہو گئے نہیں یار دیکھو تواڈے گھر پکھا چلدا ہے استری چل دی ہے کپڑے استری کر دے ہو ہوا ٹھنڈی لیندے ہو پانی ٹھنڈا پیندے ہو اے سی چلاندے ہو ٹیلی ویژن ویکھدے ہو. یہ سب کچھ تواڈے گھر بجلی دا چلدا ہے نا پیا تے باہر میٹر لگا ہے. کرو میں کیسے آگے چلو چپ رہ گئے ہو. باہر میٹر لگا ہے نا جیڑا بل دے گیا وہ مومن ہے تے جیڑا ساری بجلی ورت کے بل نہ دوے وہ چور ہے. بھائی میں اگلا جملہ کیسے پڑھوں گا. قبلہ اللہ پاک فرما رہے ہیں میرا حبیب انہوں نے پوچھ مسلمان بال پیدا ہوئے کانے چ بانگ دیندے نے. یا رسول اللہ دینے ہیں مسلمانہ والے نام رکھ دے ہو یا رسول اللہ رکھنے ہیں. بچے نو پڑھا رہے ہو یا رسول اللہ پڑھا رہے ہیں. نمازاں پڑھ رہے ہو یا رسول اللہ پڑھ رہے ہیں. روزے رکھ رہے ہو یا رسول اللہ رکھ رہے ہیں. رمضان آئے ہیں یا رسول اللہ آئے ہیں. شعبان آئے قرآن کر جے یا رسول اللہ کرے. نکاح پڑھوائے جے یا رسول اللہ پڑھوائے نے. جنازے پڑھوا رہے ہو یا رسول اللہ پڑھوا رہے ہیں. فرمایا سارا دین ورد دیو پہ بل تے دیو. سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہوں. سارا دین ورد دیو پہ جنہوں اس مسئلے دی سمجھ آ گئی وہ مومن ہے. جنہوں ایدی سمجھ نہ آئے وہ جتنی مرضی داڑھی رکھے چور ہے. بولو جسے سمجھ آئی ہے. اب آپ کہو تو میں آگے قرآن پڑھوں. نہیں چھوڑ دی چھوڑ اجازت ہو گیا. اب تو گھنٹہ ہو گیا نا تو 60 منٹ ہو گیا. اب جانے دو مجھے. واری واری سبحان اللہ آندے ہو میں نے لگتا ہے آپس سے لڑے ہو. ایک آواز نہ رکھو سبحان اللہ. سورہ ممتحنہ پڑھنا چاہتا ہوں. 60 نمبر سورہ ہے. اوے کاکا اچھا ٹھیک ہے میرے نال کر لے ضروری گل لے کر